منافقوں کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اگر وہ بات کریں تو تم ان کی بات سنتے ہی چلے جاؤ۔ آیت مبارکہ کے اس حصے میں جو منافق کی شخصیت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اس کی ساری محنت جو ہوتی ہے وہ صرف ظاہر کو خوبصورت بنانے میں ہوتی ہے، لہٰذا پہلے حصے میں یہ بات کی گئی تھی کہ اس کا لباس، اس کا انداز جو ہے وہ اتنا خوبصورت ہوگا کہ سامنے والا دھوکہ کھا جائے گا۔ اسی ظاہر میں جو ہے انسان کا بولنا جو ہے یہ بہت میٹر کرتا ہے۔ انسان اپنی زبان سے پہچانا جاتا ہے، تو ان کے بولنے کے انداز ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آپ ان کو سنیں تو ان کا بولنا اور ان کا انداز اتنا متاثر کن ہوتا ہے کہ آپ ان کی باتیں سنتے ہی چلے جائیں گے۔ اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ اپنے بولنے کے انداز کے پیچھے جو ہے وہ اپنی شخصیت کی بدصورتی کو چھپانا چاہتے ہیں۔ مدینہ شریف کے منافقین جب نبی علیہ السلام کے پاس آتے تھے تو اتنی قسمیں کھاتے تھے، اپنی محبت، اپنی وفاداری کا اتنا یقین دلایا کرتے تھے اور اتنے مختلف انداز سے نبی علیہ السلام کی جو ہے وہ تعریفیں کیا کرتے تھے کہ عام بندہ گمان ہی نہیں کر سکتا کہ یہ لوگ بھی نبی علیہ السلام کے خلاف ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے اپنی زبان کے فن کو اور اس کے بولنے کو یہ لوگ استعمال کرتے تھے تاکہ ان کے اندر کے نفاق کو جو ہے وہ کوئی نہ پہچان سکے۔ عبداللہ بن ابی منافق کے بارے میں آتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام واعظ فرمایا کرتے تھے تو آپ علیہ السلام کے واعظ فرمانے سے پہلے جو ہے وہ مجلس میں کھڑا ہو جایا کرتا تھا اور لوگوں کو کہتا تھا کہ لوگوں خاموشی سے بیٹھ جاؤ، ادب سے بیٹھ جاؤ، یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات سنو اور ان کی باتوں کے اوپر عمل کرو۔ تو گویا کہ اس کا پہلے آ کے اناؤنسمنٹ کرنا، نبی علیہ السلام کے لیے تعریفی کلمات کا بولنا جو ہے لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ کسی کو گمان نہ ہو کہ سب سے بڑا دشمن یہی نبی علیہ السلام کا ہے۔ یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ کیا کسی انسان کا اچھے انداز سے بات کرنا، مہذب انداز سے بات کرنا، خوبصورت الفاظ کا استعمال کرنا، اپنے لب و لہجے کو متاثر کن بنانا، کیا یہ سب بری باتیں ہوتی ہیں اور کیا یہ منافق انسان نہیں کرتا ہے؟ تو یہاں پہ ہمیں یہ نقطہ جو ہے سمجھنا ہوگا کہ دین جو ہے وہ اس بات کو کنڈم کر رہا ہے کہ جو صرف ظاہر سے ایسے ہوتے ہیں مگر باطن سے وہ ایسے نہیں ہوتے ہیں۔ کیا نبی علیہ السلام خوبصورت کلام نہیں فرمایا کرتے تھے؟ آپ علیہ السلام کی باتوں میں جادو نہیں ہوتا تھا؟ کیا صحابہ کرام جو تھے وہ شائستہ انداز میں بات نہیں کرتے تھے؟ یہ سب کچھ تھا مگر ان کا اندر بھی اس کے ساتھ خوبصورت تھا۔ تو اصل ہمیں بات یہی سمجھنی ہے کہ آپ باطن سے کچھ اور ہوں اور ظاہر سے آپ کچھ اور ہوں تو یہ سب باتیں کیا ہو جاتی ہیں؟ پھر یہ نیگیٹو ہو جاتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ظاہر میں تو یہ سے خوبصورت نظر آتے ہیں مگر ان کی حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ کأنہم خشب مسندہ، کہ حقیقت میں ان کی شخصیت ایسی ہے کہ جیسے سوکھی ہوئی لکڑیاں ہوتی ہیں اور ان کو سیدھا دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ کیا ہی خوبصورت انداز ہے اللہ تعالیٰ کا یہاں پہ ایک منافق کی شخصیت کو بیان کرنے کا کہ اللہ پاک نے اس کی مشابہت کس کے ساتھ دی ہے؟ سوکھی ہوئی لکڑیوں کے ساتھ دی ہے۔ آیت مبارکہ میں جو لفظ خشب استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ درخت سے حاصل ہونے والی لکڑی جو بہت سخت اور بہت خشک ہو چکی ہو۔ جنگل میں جو پرانا لکڑی کا بنا ہوا گھر ہوتا ہے جس میں سے بہت ساری آوازیں آتی ہیں، اگر آپ اس کا دروازہ کھولیں تو مختلف طرح کی جو ہے وہ آوازیں آتی ہیں کیونکہ وہ اتنا خشک لکڑی کا بنا ہوا ہوتا ہے، تو اس کو بیت المخشبہ کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ خشب ایک ایسی لکڑی ہوتی ہے جو کہ فالتو اور بیکار ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ لفظ جو ہے وہ مسندہ آیا ہے۔ مسندہ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ پہاڑی علاقے میں جو گھر ہوتے ہیں تو ان کے گھروں کے پیچھے جو ہیں وہ صحن ہوتے ہیں اور جو ان کا صحن ہوتا ہے وہ کسی دوسرے گھر کے صحن کے ساتھ جو ہے وہ ملا ہوا ہوتا ہے۔ تو گویا کہ ایک چیز کا کسی دوسری چیز کے ساتھ جڑا ہوا ہونا، اس لیے پہاڑی علاقے میں جو اپس اینڈ ڈاؤن آتے ہیں تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑی سی جگہ اوپر ابھری ہوئی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ فلیٹ ہوتی ہے اور پھر ایک جگہ ایسے ابھری ہوئی آتی ہے اور پھر نیچے فلیٹ ہو جاتی ہے، جیسے کہ سٹیپس بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ یوں ہمیں ایک پہاڑ کے اوپر یہ منظر نظر آتا ہے، تو ان پہاڑی علاقوں کے اپس اینڈ ڈاؤن کو جو ہے وہ بھی سند کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ کی سند یہ ہے، تو ایک پورا سلسلہ جو ہے وہ مختلف صحابہ کرام کا اور تابعین کا بیان کیا جاتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے وہاں سے ہوتی ہوتی جو ہے وہ ہم تک پہنچی ہے۔ تو گویا کہ ان تمام لوگوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہونا، تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کی سند یہ ہے۔ اب ہم جب قرآن پاک پڑھتے ہیں کہ اتنی خوبصورت کتاب ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے مثالوں سے بات سمجھاتے ہیں، اور وہ اس لیے کہ ہمارے جیسے لوگ جو ہیں وہ اس بات کو سمجھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی مثال قرآن پاک میں جو ہے وہ ایک ہرے بھرے درخت سے بتائی ہے۔ ایمان والا جو ہوتا ہے وہ اس درخت کی طرح ہوتا ہے جس کی جڑیں زمین کے اندر بہت مضبوط ہوتی ہیں، جس کا ایمان بہت مضبوط ہوتا ہے۔ پھر اس مضبوط جڑ کا جیسے کہ سایہ بہت گھنا ہوتا ہے، پھل بہت میٹھا ہوتا ہے، وہ درخت جو ہے وہ صدیوں تک بعض اوقات جو ہے
لوگوں کو نفع دیتا ہے، تو ایک ایمان والے کی مثال بھی ایسے ہی ہوتی ہے کہ اس کے اعمال بہت خوبصورت ہوتے ہیں، اس کے اعمال میں مٹھاس بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کی زندگی کے نیک اعمال کا سایہ بڑا گھنا ہوتا ہے، اور پھر اس کی نیکیاں جو ہیں وہ اس کے جانے کے بعد بھی جو ہیں وہ جاری رہتی ہیں۔ درخت لگایا کسی نے ہوتا ہے، اس کو جوان ہوتا ہوا کوئی دوسری نسل دیکھتی ہے، اور پھر وہ کتنے لوگوں کو جو ہے سایہ دینے کا، پھل دینے کا جو ہے وہ سبب بن جاتا ہے۔ تو ایمان والا اتنا خیر والا ہوتا ہے، اتنا برکت والا ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے اس کی مثال جو ہے ایک خوبصورت درخت کے ساتھ بیان کی ہے۔ یہ اگر ہم قرآن پاک کو اس طرح غور سے پڑھیں نا کہ اللہ پاک نے ہمیں جب مثالیں دیتے ہیں بالخصوص، تو کس چیز کو کس چیز کے ساتھ مثال دیتے ہیں، پھر کبھی ہم درختوں کے اوپر غور کریں، ان کے پلنے بڑھنے کے اوپر، ان کے سایوں کے، ان کے پھلوں کے اوپر، ان کے نفعوں کے اوپر، سب سے بڑی بات کہ ان کی خوبصورتی اور ان کا ہمارے ماحول میں کردار، تو انسان ایک گہری سوچ میں چلا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ایک انسان کو جو ہے وہ درخت کے ساتھ مشابہ دی ہے۔ تو خوبصورت انسان کی مثال اور ایک اچھے کلمے کی مثال قرآن پاک میں جو ہے کلمہ طیبہ یعنی کہ لا الہ الا اللہ کو بھی جو ہے وہ کس سے مشابہ دی گئی ہے؟ درخت کے ساتھ مشابہ دی گئی ہے، کہ جیسے ایک درخت کے ثمرات ہوتے ہیں، اس طرح سے انسان کے کلمے کے، اچھی بات کے، اچھی بول کے بھی جو ہیں وہ ثمرات ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک منافق کی جب شخصیت بیان کی جا رہی ہے تو اسے کھوکھلی لکڑیوں کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ خوشبو مسندہ میں ایسی لکڑیاں جو اتنی خشک ہوتی ہیں، جنہیں جنگل سے اکٹھا کیا جاتا ہے، یا دو درخت خشک ہو جاتا ہے، ان کی لکڑیاں جو فالتو ہو جاتی ہیں، وہ کسی کام کی نہیں ہوتی ہیں، انہیں کاٹ دیا جاتا ہے، اور لوگ ان کو اپنے گھروں میں جو ہے وہ سیدھا کھڑا کر دیتے ہیں، کسی کونے میں وہ پڑی ہوئی ہوتی ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے، اور یہ لکڑیاں کس کام آتی ہیں؟ صرف آگ جلانے کے کام آتی ہیں۔ ہم اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے دیہاتی علاقوں میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ اچھا درخت کبھی نہیں کاٹتے ہیں، وہی درخت کاٹتے ہیں کہ جن کی لکڑی جو ہے وہ کسی کام کی نہیں ہوتی ہے۔ اور منافق جو ہوتا ہے وہ اندر سے ایسا ہی خشک ہوتا ہے جیسے کہ لکڑی خشک ہے، اور یہ کسی کام نہیں آتا، سوائے کس کام کے؟ یہ جلانے کے کام آئے گا۔ اور پھر اہل علم جو فرماتے ہیں کہ ایسی کمزور اور خشک لکڑیاں جو ہوتی ہیں، عموماً ہم ٹاؤن میں کچھ گھر ایسے دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے لان کے باہر جو ہیں وہ ایسی لکڑیاں جو ہیں وہ کھڑی کی ہوئی ہوتی ہیں، ایک طرح کا بارڈر سا بنایا ہوا ہوتا ہے، لیکن ذرا سی بھی جب ہوا آتی ہے تو وہ لکڑیاں ایک دم گر جاتی ہیں۔ جبکہ ہم نے کہا کہ خوبصورت اور مضبوط درخت جو ہوتا ہے کتنے طوفان آتے ہیں مگر وہ اس کو اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتے ہیں، ان کی جڑیں اتنی مضبوط ہوتی ہیں، اور یہ اتنی کھوکھلی لکڑیاں ہوتی ہیں کہ ذرا سی ہوا چلتی ہے تو وہ ساری باڑ جو ہوتی ہے وہ ایک دم گر جاتی ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ اتنی کمزور ہوتی ہیں۔ تو گویا کہ منافق کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ اس کا صرف ظاہر جو ہے وہ بہت ہی پرکشش نظر آتا ہے، مگر اندر سے وہ بڑی کھوکھلی پرسنالٹی والا ہوتا ہے، ایک خشک لکڑی کی طرح کا ہوتا ہے، جو نہ حالات کو سہ سکتا ہے، نہ مشکلات کو سہ سکتا ہے۔ بلکہ اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ منافق کی اصل شخصیت جو سامنے آتی ہے وہ مشکل وقت میں سامنے آتی ہے۔ نارمل حالات میں تو بڑا نارمل رہتا ہے، باتیں بھی اچھی کر لیتا ہے، ظاہر بھی اس کا بڑا خوبصورت ہوتا ہے، لیکن جب ٹف ٹائم آتا ہے تو پھر اس کی گھبراہٹ دیکھنے والی ہوتی ہے، اس کی منافقت دیکھنے والی ہوتی ہے۔ جیسے کہ جب مدینہ شریف میں حالات نارمل ہوتے تھے تو یہ لوگ بڑے ایکٹیو ہوتے تھے، لیکن جو ہی اگر بدر آ رہی ہے، احد آ رہی ہے، یا احزاب آتی ہے، ان کا نفاق کھل کے سامنے آ جاتا تھا۔ اتنے بے چین، اتنے پریشان ہوتے تھے کہ موت کیسے آگی، مشکل کیسے آگی، اب لڑے گا کون، اب بھوک کون برداشت کرے گا۔ یہ سب نفاق کی پرسنالٹی ہے جو کہ مشکل وقت میں آتی ہے نظر، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اندر سے بہت کمزور ہوتے ہیں۔ اور جب صحابہ کرام کا منظر بیان کیا جاتا ہے احد میں، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ وہ ڈبل ہو کے آ رہے ہیں تم پہ حملہ کرنے کے لیے، تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہم لڑیں گے، ہم مریں گے۔ تو گویا کہ ایمان والے کا جو ہے اس کے ایمان کا لیول مشکل وقت میں پتہ چلتا ہے، اور منافق کے نفاق کا بھی جو اصل حقیقت ہے وہ مشکل وقت میں پتہ چلتی ہے۔ لہٰذا اس ساری بات کا لب لباب کیا ہے کہ مومن ایک خوبصورت اور مضبوط درخت کی طرح ہوتا ہے، اور منافق ایک کھوکھلی لکڑی کی طرح ہوتا ہے۔